جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب اس کے بعد اس بیٹے کی سچویشن کیا ہوئی؟ اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا، اور وہ بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی عمر کو پہنچے جس عمر کا تذکرہ قرآن نے کیا فلما بلغ معہ السعی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس میں وہ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے۔ معہو کا لفظ اس لیے آیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کی انہوں نے عمر پالی تھی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے جس میں اپنے والد کے ساتھ وہ ہاتھ بٹا سکتے تھے، ان کے کام میں وہ تعاون کر سکتے تھے، اور ان کے کام کے اندر وہ سپورٹ کر سکتے تھے۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیں، ہر باپ جب عمر کے اس پڑاؤ میں قدم رکھتا ہے جو عمر ڈھلنے کی ہوتی ہے، ضعیفی کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ نے بیٹا عطا کر دیا ہو، اور وہ بیٹا اس عمر کی طرف پہنچ رہا ہو کہ اب بڑھاپے کے اندر وہ بیٹا تعاون کرنے کے لائق بھی ہو گیا ہو اور معاون بھی ثابت ہو سکتا ہو، اس عمر تک پہنچنے کے ساتھ ہی پروردگار جل جلالہ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم عطا فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بات اس چیز سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کا خواب عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی ہمیشہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچا خواب دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو پھر خیال پیدا ہوا کہ یہ رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے مجھے حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر کے اس پڑاؤ میں قدم رکھ چکے تھے جہاں پر اپنے والد کا ساتھ دینے کی صلاحیت بھی ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی، اور اپنے والد کا وہ ہاتھ بٹاتے تھے۔ مفسرین نے بعض جگہوں پر 9 سال کی عمر فرمائی، بعض میں کچھ اور عمر کا تذکرہ آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے عالم خواب کے اندر ذبح کرنے کا آپ کو اشارہ دیا، حکم دیا۔ اس باپ کی عظمت پر قربان کہ جو اپنے بیٹے کو اس عمر میں پانے کے بعد بھی بیٹے کی طرف توجہ دینے کی بجائے رب کے حکم کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں، نہیں، یہ دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے۔ یہاں ایک بہت لطیف نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ شاید آپ کی زندگی کے اندر بہت مفید ثابت ہوگا، اور اگر اس کو آپ نے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا تو ہر مصیبت آپ کے لیے نعمت محسوس ہوگی اور آپ کے لیے راحت محسوس ہوگی۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت۔ ہر برداشت کرنے والا صابر نہیں ہوتا۔ صبر الگ چیز ہے، برداشت الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تکلیف آئی اور اس تکلیف پر اگر ہم نے ہائے وائے شروع کر دیا، یا اللہ میں مر گیا، اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے بعد تکلیف دور نہیں ہوئی، تو آپ یہی کہیں گے اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ برداشت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے پہلے تو شور کر دیا نا،
پہلے تو آپ نے واویلا مچا دیا، اپنے رب کی شکایت کے دروازے کھول دیے۔ اب صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبت آئے تب بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے آنے والی چیزوں کو صبر کے ساتھ صبر کرنا اور اس پر اللہ عز و جل سے اجر کی امید رکھنا، یہ ہے صبر۔ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اور اپنے خاص غلام کو 2 پھل دیے۔ وزیر کو پھل دیا، وہی پھل، ایسا ہی پھل، ویسے ہی درخت کا پھل اس نے اپنے خاص خادم کو، خاص غلام کو پیش کیا۔ وزیر نے جیسے ہی کھایا، وہ پھل کڑوا تھا، اس نے فوراً رکھ دیا۔ خادم اور غلام کو جب دیا، اس نے وہ پھل بڑے مزے سے کھانا شروع کیا۔ تو وزیر سے بادشاہ نے پوچھا، تو یہ پھل نہیں کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، بڑا کڑوا ہے یہ۔ تو پھر خادم خاص اور غلام سے پوچھا کہ تو یہ پھل کھا رہا ہے، کیا یہ کڑوا نہیں؟ تو اب خادم خاص اور غلام کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ہے تو کڑوا ہے، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں کھا رہا ہوں؟ تو سنیے بادشاہ، وجہ یہ ہے، پوری زندگی تو آپ کے ہاتھوں سے اچھی اچھی نعمتیں میں نے کھائیں، اگر آج کڑوا پھل مل گیا تو شکایت کس بات کی؟ اسے بھی میں خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ زندگی میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر نے عالم خواب میں حکم عطا فرمایا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یا بنیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اپنے بچوں سے بات کرتے وقت ان کو اچھے انداز سے پکارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قرآن کے فارمولے پر عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آج جس طریقے سے اے بے تے سے کر کے جو بچوں کو بلاتے ہیں، کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بلانا چاہیے۔ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے بچے، اس طریقے سے پکارنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے اس سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ کے ذرا دیکھ لے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ڈنڈے والی کر رہا ہوں، تو بیٹا سیدھا ماں کے پاس کمپلین لے کر کے جائے گا، میرا باپ تو کسائی ہو گیا ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ لیکن قربان اس بچے کی عظمت پر، اس اسماعیل علیہ السلام کی عظمت پر، اور کیوں نہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظمت والا ہونا، اس لیے کہ انہی کی پیشانی میں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہو، اکلوتا بیٹا، اور آپ مجھ پر ایسے ایسے خواب دیکھتے ہو، خواب میں تو وہی بات آتی ہے جو آدمی سوچتا ہے، آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہے ہو؟ نہیں، قربان جائیے، جس بچے کو جس اعتبار سے پالا تھا، اسی اعتبار کا جواب بچے کی زبان سے اپنے والد کو ملتا ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے کی وجہ مفسرین نے کئی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، تو بیٹے سے مشورہ طلب کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ بیٹا اگر خدا نخواستہ کچھ اس کے اندر کوئی تردد پیدا ہو تو اس کو کنوینس کیا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ پہلے سے پریپئر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا ہے، اللہ کے حکم پر، یہ ساری وجوہات تھیں۔ اور دوسری چیز،
پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کے اندر پہنچنے کے بعد ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، ان کے نزدیک نہ اولاد اہم ہے، نہ ان کے نزدیک بیوی بچے اہم ہیں، نہ ان کے نزدیک شہر اہم ہے، نہ ان کے نزدیک ملک اہم ہے، نہ ان کے نزدیک مال اہم ہے، نہ ان کے نزدیک جان اہم ہے۔ اگر ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی اور اس کی خوشی کی اہمیت ہے۔ ایک بیٹا جو سہارا بننے کے قریب تھا، اس کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا تو رب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، یاد رکھو اگر زندگی میں کبھی تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اولاد پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے پروردگار پر بھروسہ کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بیٹے کی دعائیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بیٹے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، بیٹے دین کے راستے پر نہیں چلتے، بیٹے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ ابھی تازہ ترین ممبئی کے اندر ہی، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس علاقے میں رہنے والا ایک باپ جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی جانا پہچانا انسان، لیکن آپ کو حیرت ہوگی، اکلوتا بیٹا، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کینسر ڈیٹیکٹ کر دیا، تب بھی اپنے باپ کو قریب کے محلے میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے کو آنے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں بڑی منت و سماجت کے بعد اس بچے سے اس کی ماں نے ضد کی کہ ایک بار تو آ کے اپنے بیٹے کا، اپنے باپ کا منہ دیکھ کر کے جا۔ تب وہ آیا اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے فوراً چلا گیا، کوئی خدمت کے لیے نہیں رہا۔ یہ آج کا دور ہے، اسی لیے قدرت نے یہ دستور عطا فرمایا، بیٹا مانگو، ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا، لیکن یاد رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر اگر تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو صرف پالنہار حقیقی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ایک درس تھا، اور دنیا کو بتانا بھی تھا کہ میرے ابراہیم کو دیکھو، جس کو میں نے خلیل بنایا ہے، وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس لیے کہ ابراہیم کے لیے مجھ سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، اور ابراہیم ایسی سچویشن کے اندر بھی میرے حکم پر عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کا انداز دیکھیے، جس انداز سے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، جواب بھی بیٹا اپنے والد کو اسی انداز سے دیتا ہے، یا ابتی فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد ماجد، اے میرے سرپرست، اے میرے ذمہ دار، اے میرے والد، آپ کو جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ملا وہ کر گزریے۔ افعل ما تؤمر، جو بھی حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ آخر جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہ آپ کی زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ اس کی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول روز سے اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر، اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی تھی کہ ہم بھی اللہ کے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور پروردگار جل جلالہ نے حضور سے فرمایا، میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو، قل تم کہہ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پتہ چلا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا،
آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. مجھے کس کی راہ میں ذبح ہونے کا حکم ملا؟ اللہ کی راہ میں نا. میں تیار ہوں. یہ جان ہے کیا؟ اسی کی دی ہوئی تو ہے. اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ چلا یہ تربیت کا اثر تھا، یہ ذہن میں بٹھانے کا اثر تھا. اگر کربلا میں حضرت امام حسین نے قربانی دی اور اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، تو یہ بھی مولا علی اور خاتون جنت کی تربیت کا اثر تھا. ان کو بتا دیا گیا تھا حق کیا ہے اور جان کیا ہے. جان ہے ہی اس لیے کہ حق کے نام پہ قربان کر دی جائے. یہ اولاد کی تربیت ابتدا میں اس طریقے سے اگر کی جاتی ہے تو یہ اولاد اس عمر پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بارگاہ سمدیت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، آج سے ایک دستور بنا لو. بچہ شرارت کرے، بچہ غلط کام کرے، اسے چوہے سے نہ ڈراؤ، اسے بلی سے نہ ڈراؤ، اسے مانگنے والے سے نہ ڈراؤ، اسے دوسری چیزوں سے نہ ڈراؤ. اگر اسے ڈرانا ہے تو اس بچے سے کہو بیٹا ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ہم کبھی اللہ سے نہیں ڈراتے، ہم بڈھوں سے ڈراتے ہیں، مانگنے والوں سے ڈراتے ہیں، چوہے اور چھپکلی سے ڈراتے ہیں، شیر سے ڈراتے ہیں، تصاویر سے ڈراتے ہیں. نتیجتاً ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. لیکن خاتون جنت نے بچپن ہی سے اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھایا تھا. تربیت کا یہ پہلو جب انسان کی زندگی میں ہو تو وہ بچہ کبھی بھی غلط راستے کا مسافر نہیں بنتا اور اس بچے کی زندگی میں بیلنس رہتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد ماجد، اے میرے سر کے تاج، آپ کو جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے، کر گزریے. اب رہا میرا معاملہ تو آپ مطمئن رہیے میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں. ایسا نہیں کہ آپ ذبح کرنے آئیں گے تو میں آپ کو منع کر دوں گا، نہیں. قربان جائیے، قرآن نے اس کو کتنے پیارے انداز میں مینشن کیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے. اور یاد رکھیں قرآن کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہو گے وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، ہوگا وہی جو سارے جہان کا پالنے والا چاہے گا. کبھی بھی کانفیڈینشلی انسان کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کر ہی لوں گا، آج ہمارے ارے میں کل کر لوں گا، ارے کل ملتے ہیں، نہیں. ہمیشہ انشاءاللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر اتنے عظیم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کانفیڈینشلی نہیں کہتے بلکہ کہتے اگر اللہ نے چاہا. اور یہ کہنا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ کہو تو کام خراب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے بارے میں یوں ہی کہہ دیا اور انشاءاللہ نہیں کہا، وحی کا سلسلہ رک گیا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایسا میرے محبوب نہ کہو کہ کل میں یہ کام کر لوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کر لوں گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ارے تم فکر نہیں کرو 100%. ارے بھائی کوئی 100% نہیں، تم رہو گے یا نہیں رہو گے کس کو معلوم. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درس دیا اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے آگے باپ اور بیٹے دونوں تیار ہوئے اور قربانی کا جو سارا مرحلہ ہوا اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل عید کی نماز سے پہلے قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پھر کس طرح سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے وقت کی پوری سچویشن کیا تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو کیا کیا باتیں بتائیں قربانی سے پہلے، اسے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ آج خاص طور پر جو بات مجھے پیش کرنی ہے اس مختصر سے واقعے کے بعد، وہ یہ ہے قربانی کیوں؟ یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے اندر مال کا اتلاف بھی ہے اور مال کا فائدہ بھی ہے، دونوں پہلو اس میں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قربانی کا مقصد اور قربانی کی نیت کیا رکھی گئی ہے؟ اللہ کے تقرب کی نیت سے قربانی کرنا، یعنی اس قربانی کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم قربانی کرتے وقت پہلی فکر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں گوشت بھجوانا ہے، کیا کیا بنانا ہے، سموسے کا گوشت کون سا ہوگا، یہ کس کا ہوگا، یہ کس کا ہوگا۔ تقرب کی نیت ختم ہو گئی۔ قربانی کا مسئلہ یہی ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے مخصوص جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، یہ ہے در حقیقت قربانی، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا قربانی کرنے سے پہلے جیسے عام طور پر کوئی بھی جانور خرید کر ذبح کر کے ہم عام دنوں میں جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں، قربانی میں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ قربانی میں ہم عمر دیکھتے ہیں، اس کی صحت دیکھتے ہیں، اس کے سنگ دیکھتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں، اس کے دانت دیکھتے ہیں، آخر کیوں اس کی ٹانگیں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزوں کے اندر نقص ہے بھی تو کیا جانور ذبح کے لائق یا جانور کھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن قربانی کے لائق نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا؟ جاتے ہو جانور کا کان، دانت، ساری چیزیں چیک کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھو کہ تم یہ جانور گوشت کھانے کے لیے ذبح نہیں کر رہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے، فرما ہونا چاہیے، تاکہ اللہ عز و جل اس اچھی چیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن یہ تقرب کی نیت تو ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم اتنا گولڈن چانس ہے کل قربانی کے وقت، اللہ سے قریب ہونے کا چانس ہے۔ قربان یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی اللہ سے قریب ہونے کے ہوتا ہے، ہم یہ مقصد ہی بھول گئے۔ ہم تو وہی گوشت، مرغا گوشت اور مطلب یہ سموسے اور کباب، بس اتنا کھانے کی دھن سوار ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تقرب کی نیت ختم ہو گئی، اللہ سے قریب ہونے کی نیت ختم ہو گئی۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے مجھ سے قریب ہو جائے، لیکن یہ بندہ اتنا گندا ہے کہ قدرت سے قریب ہونا نہیں چاہتا، ان چیزوں سے قریب ہونا۔ حیرت کی بات ہے۔ تو قربانی تقرب اللہ کی نیت سے کریں، اور اسی لیے فرمایا گیا قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا۔